السلام علیکم ناظرین کرام، پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی تقریر کر چکے ہیں اور ان کو جواب دیا ہے عمر ایوب خان نے۔ حکومت کل ساری رات کوشش کرتی رہی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کی کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان اس چیز کے اوپر راضی ہو جائیں کہ جو ترمیم حکومت کرنا چاہتی ہے مولانا فضل الرحمان اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ اب آج پارلیمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ تمام چیزیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ حکومت کے کیا ارادے ہیں، حکومت کون سی ترمیم کرنا چاہتی ہے اور کیا ترمیم ہونے کے بعد وہ ترمیم امپلیمنٹ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تمام لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی بھی ترمیم آپ پاس کر کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ لاہور جلسے کے حوالے سے ایک بڑی اہم اپڈیٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم اعلان کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور سے یہ بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ وہ جو آپ نے اسلام آباد سنگجانی جلسے کے اندر کہا تھا کہ کچھ بکاؤ صحافی ہیں، ٹاؤٹ ہیں، اپنا قلم بیچتے ہیں، تو آپ ان کا نام بتائیں، آپ ان کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ تو آج انہوں نے ان صحافیوں کا نام بھی بتا دیا ہے۔ اور آخر میں ایک خبر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے 100 لوگوں کی لسٹ جاری کی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دنیا میں ایک نام کمایا، 100 لوگوں کی لسٹ جاری کی ہے اور اس میں عمران خان چوتھے نمبر کے اوپر ہے۔ لیکن یہ لسٹ کب جاری کی تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، جنہوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ اس وقت پورے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی، اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کی نظریں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کہ آج پی ایم ایل این کی حکومت پارلیمنٹ کے اندر کیا بات کرتی ہے، کون سا مسودہ آئینی ترمیم کے لیے یہ پیش کرتے ہیں۔ آیا یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن بڑھائیں گے، ان کو برقرار رکھیں گے چیف جسٹس کی کرسی پہ، یا پھر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی کا راستہ روکا جائے گا، یہ ترمیم پیش کر کے کہ بھئی 5 ججز کا نام دیں، ان میں سے کوئی ایک جج حکومت لگائے گی، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے حکومت ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا سکتی ہے اور ہائی کورٹ کے تمام ججز میں سے کسی کو بھی کسی کی جگہ پر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو حکومت کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز نے خط لکھا ہوا ہے وہ تمام ججز، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 3 ججز، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی، 6 جج وہ اور 3 جج یہ 9 کے 9 جج حکومت کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ حکومت ہر صورت ان کا کسی بھی طریقے سے راستہ روکنا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج تقریر کی ہے اور تقریر میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی عوام قیدی نمبر 804 کے ساتھ نہیں کھڑی۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو اپوزیشن نے پھر نعرے لگائے، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ بہرحال میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ پاکستان کی عوام ہے، میرا آپ سب سے گزارش، آپ سب سے یہ میری کہ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس کے اندر بتانا ہے کہ کیا آپ لوگ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہیں یا پھر یہ جو اتحادی حکومت ہے، سب نے مل کر ایک حکومت بنائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ فیصلہ تو ہو جائے گا، آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتانا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا جی عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر وضاحت دیں اپوزیشن لیڈر کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل کون چلاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اب قیدی نمبر 804 کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا، یہ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پھر جو عمر ایوب خان نے جواب دیا ہے وہ جواب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے بلاول بھٹو کو، اور جیسے انہوں نے جواب دینا شروع کیا ان کی لائیو سٹریم روک دی گئی۔ بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے اندر کہا کہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں، ان سب میں پی ٹی آئی ہاری ہے اور اتحادی حکومتیں جیتی ہیں۔ اب یہ رحیم یار خان کے اندر ایک الیکشن ہوا ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ الیکشن کیسے جیتے جا رہے ہیں۔ جب 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا تو پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ جیت گئی تھی اور 47,804 ووٹوں کی برتری سے یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی۔ ممتاز مصطفیٰ انہوں نے
3,832 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ جیت گئے تھے. تو وہ وفات پا گئے. اس کے بعد نیا الیکشن ہوتا ہے اس حلقے کے اندر, اور دوبارہ جب الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹ ہار جاتی ہے, اور جو برتری ہوتی ہے وہ 58,178 ووٹوں کی برتری ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے یہی سیٹ پاکستان تحریک انصاف 47,000 ووٹوں سے جیت جاتی ہے, اور بعد میں اپنی ہی سیٹ 58,000 ووٹوں سے ہار جاتی ہے. اسی کے اوپر بلاول بھٹو نے فارم 45 اور فارم 47 کی بات بھی کی ہے, جی ہم وہ بھی باہر نکالیں گے. تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ الیکشن کس طریقے سے ہو رہے ہیں. بہرحال عمر ایوب خان نے جواب دیا ہے کہ بلاول بھٹو نے آج جو تقریر کی ہے وہ تقریر بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سے بھی وہی پریس کانفرنس جھلک رہی ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت ان کی جو لائیو سٹریم تھی اس کو روک دیا گیا. صدیق جان صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی بلاول اسمبلی اجلاس میں بتا رہے ہیں کہ ابو میں آپ سے شہباز شریف سے زیادہ پیار کرتا ہوں. دوبارہ سنیے گا کہ بلاول اسمبلی اجلاس میں بتا رہے ہیں, یہ صدیق جان نے ٹویٹ کیا ہے کہ ابو میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں, جتنا شہباز شریف آپ سے پیار کرتے ہیں میں اس سے آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ جو انہوں نے تقریر کی ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول اور مریم نواز کی ریس لگی ہوئی ہے کہ بھئی زیادہ تابع دار کون ہے. اب یہ ایک سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے جو جال بچھایا جا رہا ہے اس سے پورا سسٹم ہل جائے گا. 6 ججز کا خط ہضم نہیں ہو رہا, اس لیے ان کو روٹیٹ کرنے کی ترمیم لائی جا رہی ہے. دوسری ترمیم میں 5 میں سے 1 جج بنے گا. ہر وہ جج جو حکومت کی لائن پر ہوگا وہ لوبنگ کرے گا کہ اس کو چیف جسٹس بنایا جائے. اب آپ سب لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں, اور وہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا ترمیم کے بعد وہ ترمیم امپلیمنٹ ہو سکے گی. تو بھائی بالکل اس کا جواب نو ہے, نو, کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی ترمیم آپ پارلیمنٹ سے پاس کر لیں اور وہ امپلیمنٹ ہو جائے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. فرض کریں کہ ساری جماعتیں مل جاتی ہیں, پی ٹی آئی بھی مل جاتی ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ, اور سارے کے سارے پارلیمنٹ کے اندر یہ ترمیم لے کر آتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ یہ کہہ رہی, کیونکہ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے, تو پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پاکستان سے ختم کر دیا جائے, کوئی چیف جسٹس نہیں بیٹھے گا اور ہمارے کیسز کسی جگہ پر نہیں لگیں گے. پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان کی جو اور کوئی ادارے ہیں, وابٹا اس کو ختم کر دیا جائے, نادرا اس کو ختم کر دیا جائے, کسی اور ادارے کو ختم کر دیا جائے. تو کیا یہ ترمیم امپلیمنٹ ہو جائے گی؟ کسی بھی صورت بھائی نہیں ہوگی. کوئی بھی ایسی ترمیم جو آئین سے متصادم ہوگی, بے شک اس میں تمام کے تمام ممبران ووٹ دے دیں, وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گا اور وہاں پر وہ معاملہ حل ہوگا. اور اس کی مثال ماضی میں پہلے جناب محترم عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک فیصلہ اس طرح کا دے چکے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر بڑا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی جو بھی آئینی ترمیم ہوگی ہم اس کو عدالت کے اندر چیلنج کریں گے. اور دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سوشل میڈیا کو انتہائی ایکٹیو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام جلسے, پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے, یا ان کے لیڈر جو بھی میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں, کسی بھی ٹی وی چینل کے ڈیجیٹل میڈیا کو اس کا رائٹ نہ دیا جائے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل, چاہے وہ جیو ہے, وہ اے آر وائی ہے, وہ بول نیوز ہے, وہ جی این این ہے, وہ کوئی بھی چینل ہے, وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک چینل کے اوپر تحریک انصاف کا جلسہ, تحریک انصاف کی کوئی ریلی, یا ان کے رہنماؤں کی کوئی پریس کانفرنس, یا عمران خان کا کوئی بیان وغیرہ کچھ بھی نہیں چلا سکیں گے. اور اگر تحریک انصاف ایسا کر گزری تو پھر ان کی یہ جو میڈیا ہمارا, ان کی دم کے اوپر پاؤں آ جائے گا. بھائی یہ آپ دیکھ لینا. سلمان اکرم راجہ نے آج 2 ٹوک اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم امن چاہتے ہیں, ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے. جو جلسہ لاہور کے اندر ہونا ہے اس کے حوالے سے ہم امن چاہتے ہیں, ٹکراؤ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن و امان کی صورتحال کے اندر آئیں اور آ کر جلسہ کریں اور واپس جائیں اپنے گھروں کو. لیکن اگر ہمیں روکا گیا, اگر ٹکراؤ کیا گیا تو پھر ٹکراؤ ہوگا, یعنی کہ کسی بھی صورت وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آج لاہور کے اندر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اویس یونس, ان کو آج عدالت سے رہا کر دیا گیا ہے اور وہ پہنچے ہیں لبرٹی چوک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور لبرٹی چوک میں آ کر انہوں نے آج پھر نعرے لگائے ہیں, نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804, وزیر اعظم عمران خان, یہ سارے کے سارے نعرے لگے ہیں. اس سے قبل جو شیخ امتیاز ہیں وہ بھی رہا ہو چکے ہیں. تو لاہور کی جو تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ایکٹیو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بڑی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل خان مروت کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت کے گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ شعیب شاہین کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ جو جج ہیں طاہر عباس سپرا، انہوں نے ان کی ضمانت منظور کی، اور انہوں نے کہا کہ باقی جو لوگ ہیں شیر افضل مروت، سعید شاہ، وقاص اکرم، ان سب کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ سوموار والے دن ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب خود سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے ان کی ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ سنگجانی جلسے میں علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کے اوپر بہت تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، یہ اپنا قلم بیچتے ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں اور بیانیہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی میڈیا نے بہت زیادہ تنقید کی کہ بھائی یہ کیا کر دیا۔ حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے ماضی میں میڈیا کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ آپ خود ذرا تھوڑا سا سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے میڈیا کے بارے میں کیا کہا تھا۔ میں آپ کو یہاں پر وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہے تھے۔ تو علی امین گنڈا پور نے ایک جگہ پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل ایک پروگرام میں گریدہ فروکی ہماری پارٹی کے کسی بندے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نام بتائیں، آپ نام لیں، تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ گریدہ فروکی تم ہو، میں تمہارا نام لے رہا ہوں، آپ پیسہ لے کر بیانیہ بناتی ہیں۔ یہ علی امین گنڈا پور نے بات کی ہے۔ اور گریدہ فروکی میں اور ارشاد بھٹی صاحب میں اچھی خاصی تکرار بھی ہوئی ہے منصور علی خان کے شو میں، جس میں ارشاد بھٹی نے یہ کہا تھا کہ بھائی چھاننی جو ہے وہ لوٹے کو کہہ رہی ہے کہ تمہارے اندر 2 سراخ ہیں، ذرا یہ تو دیکھ لے کہ چھاننی کے اندر خود اپنے کتنے سراخ ہیں۔ یہ انہوں نے ایک محاورہ استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وہ تمام صحافی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مغوی، وہ لوگ جن کو اغوا کیا گیا، ان کے انٹرویو کیے ہیں، میں نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو اس میں کون کون سے لوگ ہیں؟ عادل شاہ زیب ہیں، کامران شاد صاحب ہیں، محترم منیف فروخ صاحب ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہ صحافی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ مینو نوٹ وخات میرا موڈ بنے، یا کہ جی یہ پیسہ لے کر بیانیہ بناتے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو طول دینے کے لیے ہمارے ایم این ایز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، انہیں ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایم این ایز ثابت قدم ہیں۔ ابھی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ثابت قدم رہے تو کسی بھی صورت یہ ترمیم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی ٹوٹ گیا، کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو پھر بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ علیمہ خان عمران خان کی بہن، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل سکے۔ اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ میں جیل میں ٹھیک ہوں، قید کاٹ لوں گا، لیکن جو آپ کی حقیقی آزادی ہے اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ علیمہ خان نے بات کی ہے۔ اسی طرح زرتاج گل نے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اورنگزیب کے بھائی سے بات ہوئی، اورنگزیب ایم این اے ہیں، ان کے بھائی سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب 3 روز سے لاپتہ ہے، نہیں پتا کہ اس کو کہاں پر غائب کر دیا گیا ہے۔ 3 سے 4 ووٹ چاہیے بھائی حکومت کو، اور دیکھتے ہیں کیا آگے یہ کیا کرتے ہیں۔ فواد چودھری، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز آپ کو اپنی نوکری اتنی عزیز ہے کہ آپ لوگوں کے پیاروں کو اغوا کر کے اپنی مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے سوال پوچھا۔ اسی طرح سینیٹر ہمایوں محمد نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ دے دو بیوی کو لے جاؤ، ووٹ دے دو بہن کو لے جاؤ، کسی کی بیوی کو کسی کی بیٹی کو اغوا کر رہے ہیں اور توان میں ووٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ کر رہی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے جی، بہت بڑی خبر ہے، یہ انتہائی اہم خبر ہے، باقی خبروں کے اندر تھوڑی سی دب گئی ہے لیکن بڑی اہم خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے ہر صورت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، اور معاہدہ کرنے کے لیے ان کو پہلے لون چاہیے کسی بینک سے۔ تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں، بلکہ ایک صحافی ہیں احمد وڑائچ صاحب، انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ شہباز حکومت نے ملک کی تاریخ کا سب سے مہنگا قرض لے لیا ہے۔ سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے $600 ملین کا قرض 11% شرح سود پر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی دور میں اسی بینک سے 3.25 اور 2.4% سود پر قرض لیا گیا تھا۔ تو یہ بھائی آپ اندازہ لگا لیں۔ آگے آجے ایک خبر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے 100 لوگوں کی لسٹ جاری کر دی ہے، جس میں 4تھے نمبر پر عمران خان ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور دنیا میں نام کمایا، بڑے بڑے کام کیے، تو اس میں 4تھے نمبر پر عمران خان کا نام ہے۔ یہ خبر اب باہر آئی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لسٹ فروری کے مہینے میں، اسی سال 2024 میں فروری کے مہینے میں یہ لسٹ جاری کی گئی تھی۔ عمران خان اس میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ٹاپ 100 جو الومنائز ہیں
اس میں عمران خان چوتھے نمبر. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی ہے, وہ لسٹ میں ذرا تھوڑا سا نیچے کر کے ہے. آگے آجیں شاہد خٹک صاحب, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ چور کو چور کہنا اور لٹیروں کو لٹیرا کہنا اگر گالی ہے تو یہ گالی ہم دیتے رہیں گے. یہ شاہد خٹک صاحب نے کہا. جاوید چودھری صاحب بھائی بہت بڑا انکشاف کر دیا, ذرا غور سے سنیے گا. ایک کہتے ہیں پھینکنا اور ایک کہتے ہیں بہت ہی لمبی پھینکنا, اور ایک کہتے ہیں کہ ارشد ندیم نے جو تھرو پھینکی اس سے بھی لمبی پھینکنا, تو وہ پھینکی ہے جناب محترم جاوید چودھری صاحب نے. سنیے گا ذرا غور سے. کہتے ہیں کہ یہ کنفرم نہیں لیکن انفارمیشن ہے کہ فیض حمید گنڈا پور کے ساتھ اڈیالہ جیل گئے, عمران خان سے خفیہ ملاقات کی لیکن اداروں کو پتہ نہیں چلا. یہ کمال ہے. مطلب عوام سر سے گنجی ہے, روٹی کو چوچی کہتی ہے, جو بھی آپ کہیں گے لوگ اس کو مان لیں گے. برل لگ جائے گا پتہ بھائی آنے والے دنوں میں کون گیا اور کیسے ملاقات کی ہے. آگے آ جائیں جی صنم جاوید خان کی بہن فلک جاوید خان, جن کے اوپر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ان کی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے ایک ویڈیو بنی تھی اور انہوں نے وہ وائرل کر کے تو ان کے خلاف ایک پوری کمپین چلائی تھی. تو لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ان کو گرفتار کیا جائے. تو فلک جاوید نے آج ایک ویڈیو بنائی, قرآن پاک انہوں نے اس ویڈیو میں پکڑا اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور کوئی میں نے کمپین نہیں کی اور میں نے ویڈیو تک بھی اپلوڈ نہیں کی. انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا اور جب ایف آئی اے کے اندر جا کے ان کی وکیل نے پوچھا کہ بتائیں کیا ثبوت ہے تو صرف ان کے ٹویٹر ہینڈل کا نام بتا دیا اور کچھ بھی نہیں کیا. تو انہوں نے آج قرآن پاک سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ اسی طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی حلف اٹھائیں کہ میں نے ان کے خلاف کمپین کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ حلف اٹھا لیتی ہیں تو پھر ہم پاکستانی ہیں, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, میں آپ کی عدالت کے اندر پیش ہو جاؤں گی. یہ آج انہوں نے بات کی ہے اپنی ویڈیو کے اندر. دیکھتے ہیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ اب حلف اٹھاتی ہیں یا نہیں اٹھاتی. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے, بڑا دھواں دار اجلاس چل رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. تب تک کے لیے اجازت دے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.